تشخیص کے متعلق ایک بات یہ عرض کرنی ہے، بعض لوگ اپنے آپ کو چیک کراتے ہیں، یعنی روحانی اعتبار سے، کہ ان کے اوپر کوئی جادو تو نہیں ہے، کوئی جنات تو نہیں ہے، کوئی نظر بد تو نہیں ہے۔ بہت سے عاملین گلی گلی میں، محلوں میں رہتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں۔ اکثر تجربہ یہ آیا ہے کہ تشخیص کا عمل عاملین کے پاس مضبوط نہیں ہوتا، اور وہ ایک اٹکل لگا دیتے ہیں، اور اٹکل سے پھر نقصان یہ ہوتے ہیں کہ مریض جو سامنے والا ہے وہ آیا تو صحیح تھا، لیکن اب مریض بن کر جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ جو دکانوں کے چکر میں بیٹھے ہیں اور صرف ان کے کمائی کا مقصد بنایا ہوا ہے اس فن کو، اور دوسرا کوئی مقصد ان کا نہیں ہے، تو وہ لازمی کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں مریض کو۔ مریض بھی بہت سے ایسے آتے ہیں پہلے سے اپنا ذہن لے کر، کہ اگر کوئی صحیح عامل ان کو یہ کہہ دے کہ تمہارے اوپر کوئی جادو کوئی جنات نہیں ہے، تو وہ سوچتے ہیں شاید اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن بھی یہ بنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وہ مرض سامنے والے بتائیں۔ دیکھیے جادو ہوتا کب ہے؟ الفاظوں سے بھی جادو ہوتا ہے۔ جب عاملین، چاہے وہ نام کے عامل ہوں، کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن کوئی نارمل ذہن کا بندہ ان کے پاس گیا، یا کوئی عورت یا کوئی بچہ ان کے لے گئے ساتھ میں، ان کے پاس گئے اور اس نے تشخیص اپنی کر کر یہ بتایا کہ تمہارے اوپر جادو ہے، تو عامل کے یہ لفظ جو وہ کہہ رہا ہے، اگر اس پر جادو نہیں تھا اور اس نے اٹکن سے بتایا، تو اس کے یہی لفظ جادو بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت عامل نے یہ لفظ کہا کہ تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر بندش ہے، تمہارے اوپر جنات ہے، تو شیاطین کی ایک فوج اسی کام پر ہے جو وسوسوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ تو مریض ہے، اور تیرے ساتھ اب جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے، بخار ہوا ہے، سر کا درد ہوا ہے، گھبراہٹ ہوئی ہے، بے چینی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اگر گھر میں کسی بلی یا چوہے نے کوئی برتن بھی گھیر دیا، تو وہ اس برتن کے گرنے کی وجہ سے بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے اس کے گھر میں سب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ 10-15 عاملین کو دکھاتا ہے، تو پھر نتیجے مختلف اس کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ کوئی انہیں جادو بتاتا ہے، کوئی جنات بتاتا ہے، کوئی بندش بتاتا ہے، اسی قسم کی بہت سی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو وہ بندہ اور زیادہ اپنے آپ کو مریض سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خود صحیح تھا اور ذرا سی وہم کے چکر میں اس نے کچی تشخیص کرائی ہے۔ یہ کچی تشخیصوں کے نقصان ہوتے ہیں۔ جو صحیح تشخیص ہوتی ہے اس میں ڈائریکٹ براہ راست ایک دم سے نہیں بتایا جاتا، اگر بندہ کمزور ذہن کا ہے، بلکہ پھر اس کے بتانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں بتائیں گے تو پھر وہ علاج کس چیز کا کرائے گا۔ لیکن اگر واقعی ہے تو عاملین کو ہم کہتے ہیں پھر ان کو بتائیں، لیکن جیسے ہی بتائیں تو ساتھ میں ایک جملہ اس کے یہ لگائیں: انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی اس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عامل کو پیسے جب ملتے ہیں، جب وہ کہے کہ بہت مضبوط ہویا ہوا ہے، ٹھیک ہونا مشکل ہے، تم ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے، اب اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لاشعوری طور پر جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر وہ گندے اعمال میں الجھتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا کہنا یہ ہے عوام سے بھی اور عاملین سے بھی: تشخیص کریں، اگر تشخیص واقعی آتی ہے، سیکھی ہے، تو پھر اس کے اندر نتائج واقعی اس پر آ رہے ہیں، تو ساتھ میں یہ لفظ ضرور کہیں، تاکہ اس کو ایک تسلی بھی ساتھ میں ملے۔ لیکن تشخیص میں اگر کچھ نہیں آ رہا ہے تو زبردستی بتانے سے فائدہ نہیں، اور اٹکل مار کر اگر آپ اس کا علاج کر رہے ہیں، تشخیص کر رہے ہیں، تشخیص بھی جائز نہیں، علاج کے لیے جانے والی رقم جو آپ لے رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض اپنے آپ کو یہ تسلی نہ دیں کہ ہم نے تو مانگا نہیں، اس نے خود دے دیا، تو اس نے خود جب دیا ہے، جب آپ نے اس کو مریض بتایا اور پھر اس کا علاج کیا، اب اس علاج کے بدلے میں وہ کچھ دے رہا ہے۔ وہ ہدیہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ علاج کے بدلے کی ایک رقم ہوتی ہے جس کو ہدیے کے نام سے جاری کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی آخرت بھی برباد نہ کریں اور دنیا بھی برباد نہ کریں حرام کمائی کی وجہ سے۔ اگر کسی پہ کچھ نہیں ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا، آپ اس کو نہ سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ مجھے قیامت میں بھی یہ بات کہنی ہے، تو میں کس بنیاد پر کہوں گا کہ اس کے اوپر کیا مسئلہ تھا، تو کوئی ایک دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بعض تشخیصوں کے بارے میں ہم نے بتایا نہایت ہی کچی تشخیصیں ہیں، جیسے علم العادات کے ذریعے کی جانے والی تشخیص، وہ بہت ہی کچی تشخیص ہوتی ہے، کوہ اندازی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس نے یہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی تو ہمارے چینل پر وہ ویڈیو ہے، اس تشخیص کا خلاصہ ہم نے کیا ہے۔ تو لہٰذا عاملین کے پاس اگر جائیں تو بہت زیادہ اس جستجو میں نہ رہیں، بلکہ آپ دم کرا سکتے ہیں، شروع میں اپنے اوپر خود بھی دم کر سکتے ہیں فلک ناس وغیرہ پڑھ کر۔ لیکن اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پہلی تشخیص اپنے کسی صحیح عامل سے ہی کرائیں۔